فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم تہجد ہے۔ ابتدا میں نماز تہجد فرض تھی۔ یہ ایک علمی اور روحانی تربیت گاہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف شب، 2/3 شب یا 1/3 شب طویل قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ 12 سال تک مکہ میں یہی معمول رہا۔ رجب 12 نبوی میں معراج ہوئی اور اس موقع پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد ایک نفل نماز ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد پڑھنے والوں کا چہرہ اتنا حسین کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے رب کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے نور کا لباس چڑھا دیتا ہے۔ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا عمل ہے۔ مکہ میں کل 90 صورتیں نازل ہوئیں اور مدینے میں صرف 24 صورتیں۔ مکی صورتوں کی تلاوت اور سماعت سے اولین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی گئی۔ وہ اہل زبان تھے۔ انہی کے محاورے میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی جاذبیت ایسی ہے کہ وہ خود بخود انہیں حفظ ہو جاتا۔ نماز تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید تھی کہ اس میں قرآن ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم تہجد ہے۔ فرض نمازوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ایک بندہ مومن کسی فرض نماز کو ترک کرنے یا اسے قضا کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ جو شخص کسی فرض نماز کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو وقت مقررہ کی نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل کا مقام ہے، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام نماز تہجد کا ہے، اس لیے اس کی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جس طرح فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث قدسی ہے، میرا بندہ نفل نماز کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشہور و معروف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد کے وقت 3 اہم کام، دعا، سوال اور استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے جس سے تہجد کے وقت کی اہمیت اور اس کی 4 خصوصیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے شرفاء حاملین قرآن اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور قیام لیل کیا کرو، یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شیوا، شعار اور طریقہ رہا ہے، اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والی اور معاصی سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صلح کا شعار، طریقہ اور ان کی عبادت رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب سابقہ کے اولیاء اور صالحہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو تمہیں بعد طریقے اولیاء اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تم تو خیر المم ہو۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوا ہے، جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین کاملین میں سے نہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے، لہذا تم بھی اس وقت اس کے یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔
نماز تہجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے حق تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسے موسم پت جھڑ میں تیز و تند ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور تہجد سے حفظ و معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تو تہجد پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے گی۔ ہمارا رب تبارک تعالیٰ ہر رات کو جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شائن کے لائق ہے، اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کی عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش کا طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ معلوم ہوا کہ یہ وقت دعا، سوال اور طلب مغفرت کے لیے نہایت سازگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیات کے ساتھ قیام اللیل کیا اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جاتا، جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام قانتین یعنی فرما بردار لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کا نام مقنطرین یعنی ثواب کے خزانے جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آخر شب یعنی وقت تہجد ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جب کوئی مسلمان اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی وہ مطلوبہ چیز عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر رات کے آخری حصے میں قبولیت دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور ہر مومن کی ہر جائز دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ دعا دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی۔ قیام لیل کے لیے ٹھہرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعائیں اور مناجات کرنا اس لیے بھی بہت بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا یعنی نچلے قریبی آسمان پر تشریف لاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں، جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو مجھ سے بخشش طلب کرے گا میں اس سے بخش دوں گا، اور طلوع فجر تک قبولیت کا یہی عالم رہتا ہے۔ مبارک گھڑیوں میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے بلکہ اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ نماز تہجد ہر امت کے خواص اور صالحین کی سنت رہی ہے۔ نماز تہجد کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی اور گھر والوں کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو اٹھ کر اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے پھر دونوں مل کر نماز پڑھتے ہیں تو انہیں الذاکرین الذاکرات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ الذاکرین اور الذاکرات سے مراد اللہ کو یاد کرنے والے مرد و خواتین ہیں۔ ان کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ہوا ہے۔ ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الرحمن سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم بہت گناہ گار ہیں، اے کریم مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے رحم بے کراں سے ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔